جب زمین پر جاؤ تو لوگوں کو بتا دینا ہم نے توحید کو واجب کیا، ہم نے رسالت کو واجب کیا، ہم نے ولایت کو لازم کر دیا۔ اب ایک لفظ کے لیے زحمت دی ہے، توحید واجب ہے، رسالت واجب ہے، ولایت لازم ہے۔ کیا فرق ہے واجب میں اور لازم میں؟ نماز فجر واجب ہے اس وقت نہیں، روزے واجب ہے اس وقت نہیں، رمضان آئے گا روزے واجب ہو جائیں گے۔ جو لازم ہے اس میں نہ جگہ کی قید، نہ عمر کی قید، نہ وقت کی قید، جوانی میں بھی ولایت ہو، بڑھاپے میں بھی ولایت ہو، صبح بھی علی کا نعرہ ہو، شام پر بھی علی زبان پر ہو۔ جوان جوان کلی کلی، نگار نگار کلی کلی، بس عزیزان محترم، آغاز ہوا تھا الحمدللہ سے، کل یہاں سے شروع کروں گا۔ اور ایک بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں، نماز میں خیال رہے کہ کسی غیر کا خیال نہ آئے۔ بالکل آ گیا نماز گئی۔ اسی لیے پیش نمازوں کو حکم دیا گیا جب نماز پڑھاؤ تو مختصر پڑھاؤ، آدمی کہیں اور نہ پہنچ جائے، صحیح، کچھ اور نہ سوچنے لگے، جلدی پڑھو نماز۔ اور غیر الہ کا خیال نہ آئے۔ اور دیکھو، مانگنی تو ہے تم کو دعا، لیکن تمہیں دعا مانگنے کی تمیز نہیں ہے، لہذا دعا بھی ہم بنا کے بھیج رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ تو اتنی بڑی منکشف حقیقت ہے جو سورہ فاتحہ کی شکل میں آ گئی، اور سورہ فاتحہ لازم ہو گئی۔ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھہرتے ہیں یہاں پر، تمام ترجمہ یہ ہے کہ کیا جاتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس سے بڑی توحید کی توہین نہیں ہو سکتی۔ تعریف خود عربی کا لفظ ہے بھائیو، تعریف نہیں ہے، حمد ہے۔ جی مدح، انہوں نے کہا مدح بھی ایک لفظ ہے، لیکن مدح کا درجہ حمد سے چھوٹا ہے۔ حمد اس ستائش کا نام ہے جو توحید کے شایان نشان ہو۔ جملہ ذہن میں رہے، حمد اس ستائش کا نام ہے جو توحید کے شایان شان ہو۔ دنیا والے جو ثنا کر رہے ہیں وہ شاید تعریف کے زمرے میں آ جائے، مدح کے زمرے میں آ جائے، حمد کی تعریف میں بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ دلیل دیا کرے نا۔ پہلا خطبہ میرے مولا کا نہج البلاغہ کا، لا یبلغ مدحتہ القائلون، بولنے والے تیری مدح تک نہیں پہنچ سکتے، جو مدح تک نہیں پہنچ سکتے وہ حمد تک پہنچیں گے۔ یہ ہم کیا ہے؟ مفاتیح الجناح، دعائے اشرات، دیکھ لیجیے گا، دعا نہ ملے تو کل آ جائیے گا، میں بھی یہیں آؤں گا، رہتا بھی اسی شہر میں ہوں۔ تو اس میں یہ جملے ہیں، اللہم لک الحمد یا بدیع الحمد، اللہم لک الحمد یا وارث الحمد، اللہم لک الحمد یا منتہی الحمد، اللہم لک الحمد یا مبتدئ الحمد، اللہم لک الحمد یا مشترع الحمد۔
तर्जुमा करूं, ऐ अल्लाह तू हम्द का वारिस है, तू हम्द का बदी है, तू हम्द का मुब्तदा है, तो हम्द की इंतहा है। और फिर जुमला यह है, या मुश्तरे अल हम्द, परवरदिगार तू हम्द का खरीदने वाला है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह खरीद करता है, शॉपिंग करता है, लेकिन कह ये रहे हैं मुश्तरे अल हम्द, हम्द का खरीदने वाला। तारीख में सिर्फ एक मौका है जब कोई अपने नफ्स का सौदा कर रहा था और वो खरीद रहा था। क्या कहने साहब, क्या करना साहब। और अब इस गुफ्तगू के बाद जब पढ़ेंगे ना आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या कहने साहब। तो आपको पता चलेगा ये नमाज, ये सलात तज़किरा किसका है। या मुश्तरे अल हम्द, इसलिए कि उसकी तौहीद तक रसाई किसकी हुई है। ये वही हो सकता है जो तन्हाई में ये कहता हो, परवरदिगार तू मेरी जरूरत है, मैं तेरी जरूरत हूं, तू न होता तो मुझको वजूद न मिलता, मैं न होता तो तुझको ज़हूर न मिलता। आगे चलते हैं। अर्रहमान अर्रहीम, अब अल्लाह के नाम। दिल तो चाहता है एक लफ्ज पे रुक जाऊं, लेकिन नजर है घड़ी पर। मालिक यौमिद्दीन, किसकी बात हो रही है। मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बात सही है। गैर का भी जिक्र हो रहा है, हालांकि पहले जुमले में कराए हैं, लेकिन नहीं बात का और आसान करते हैं। अब आपने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार सीधे रास्ते की हिदायत कर दे। मैं इख्तिलाफ में नहीं जा रहा हूं, जो चाहे आप तर्जुमा करें, हर एक की अपनी अपनी मजबूरी होती है अजीजों। जो होता है वो कायम रहने की दुआ करता है, जो नहीं होता वो पाने की दुआ करता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, उनका रास्ता जिन पर नेमतें नाजिल की। ये जिक्रुल्लाह है क्या कहने साहब। या गैरुल्लाह का जिक्र है। अल्लाह तो हो नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह तो नेमतें नाजिल करता है। नेमतें जिस पर नाजिल करता है वो अल्लाह का गैर होते हैं। बस मेरे मालिक कल से दूसरा सूरा पढ़ूंगा, का खबरदार अगर इसको छोड़ा तो तेरी नमाज बातिल हो जाएगी। परवरदिगार इसमें तो गैर का जिक्र है, तेरा हुक्म यह है कि नमाज में गैर का ख्याल ना आए, का दूसरे गैर हैं, ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल, इनका ख्याल ना आए तो नमाज बातिल। क्या कहने साहब। इसलिए कि इस घराने में तौहीद की विरासत है, बेशक। और जितना जितना इरफान अली होगा उतनी ही इरफान तौहीद होगी। ये जो घबरा जाते हैं ना, तो देखो बात बड़ी अजीब है। यहां से अगर आप किसी सितारे को देखें तो बहुत छोटा सा मालूम होता है। अब इन बच्चों से पूछना, सितारा छोटा सा होता है, आपको छोटा क्यों लगता है। दूरी, निगाह जो छोटी है ना, अगर निगाह मुकस्सिर हो, अगर निगाहें मुकस्सिर हो तो बड़ी चीजें भी छोटी नजर आती हैं। फिर आदमी कयास इस तरह करने लगता है, ये कैसे मुमकिन है कि एक रकाब से दूसरे रकाब में पैर रखते रखते कुरान खत्म हो जाए। मुबल्लिग आजम कहा करते थे कि अगर ऐसा है तो फिर तो मेराज भी नहीं हुई, इसलिए कि हमको कोई लेकर नहीं गया। भाई दीन आपकी निस्बतों से नहीं बनता, दीन मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बतों से बनता है। दीन
فتووں سے نہیں بنتا، دین معصوم کی نس سے بنتا ہے۔ بے شک بے شک بات واضح ہوئی نا؟ اس لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، دعا جنتری میں مل جائے، یہ بھی ایک سوال ہے، دعا جنتری میں مل جائے، دعا عملیات کے کتابچے میں مل جائے، الفاظ بھی بڑے پیارے معلوم ہوں، لیکن اگر معصوم سے نسبت نہیں ہے بے شک تو پڑھتے رہنا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ صحیح ہے، کیا کہنا سبحان بالکل لیکن اگر نسبت معصوم سے ہے اور اس نسبت سے متاثر ہو اگر سائل آ جائے اور شکر کا دانہ معصوم اپنی زبان پہ رکھ کر عطا کر دے تو اسرار و رموز کے وہ سمندر، اسرار و رموز کی وہ دنیا پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی قلم اس کو احاطہ نہیں کر سکتی۔ کیا کہنا یہ بات میں نے رک کر اس لیے کہی کہ جو گفتگو گزشتہ دنوں ہوئی اس کے بعد کچھ سوالات ہوئے، اور میں نے ہمیشہ یہ پیغام دیا ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں، حق وہی ہے جو آل محمد سے مربوط ہے، بے جو شک آل محمد سے متصل ہے۔ بے شک اگر قرآن پڑھا جائے اور دل میں محمد و آل محمد کی محبت نہ ہو تو قرآن کا ایک ایک لفظ عذاب الہی کا حرف ہے۔ بے شک اگر صلاۃ علی کی نسبت سے ہے تو دنیا بدل دے، کیا کہنا سبحان اور اگر اس نسبت کے بغیر ہے، اور اس ادارے میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، منصور پاشا صاحب بیٹھے ہیں اور یہ بات بس چلتے چلتے کر رہا ہوں، یہ دو کتابیں جو آپ کے پاس آئیں، انیس الایمان اور تحفۃ المومنین، میں نے پہلے روز ہی جب انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا اور میرے پاس چیزیں لائے تو میں نے کہا ایک شرط ہوگی، جو بھی دعا آپ لائیں گے وہ کسی ملا سے نہیں آئے گی، معصوم سے آئے گی، اس لیے کہ معصوم کے فیصلوں میں سوائے وحی ربانی کے کچھ نہیں ہوتا، اور فیصلوں میں علماء کے شخصی رائے بھی داخل ہو جاتی ہے، اور کسی ایسی دعا کو میں نے اس میں شامل نہیں ہونے دیا جس میں معصوم کی نسبت نہیں تھی۔ اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ دعائیں جو ائمہ طاہرین کے دروازے سے تم کو مل گئی ہیں، یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے، ان کو گھر میں رکھو، ان کو سفر میں ساتھ رکھو، ان کو حفظ جان بناؤ، ان کو تعلیم دو، اور جب اللہ کو پکارو تو ذہن میں رہے اللہ وہ جس سے آل محمد ملتے ہیں، آل محمد وہ جن سے اللہ ملتا ہے۔ بس وہاں اہتمام یہ تھا کہ اگر باپ نے بیٹے کو کہا قل واحد، کیا کہنا سبحان بیٹے نے کہا واحد، قل اثنین، بیٹا خاموش، بیٹے کہتے کیوں نہیں؟ بابا جس موحد کا بیٹا زبان سے ایک کا اقرار کر چکا ہو، دیکھو تو وحدت کے جلوے کیسے ذہن میں ہیں۔ اس باپ کو پہچانتے ہو؟ اس باپ کا نام ہے وہ راز جس نے کائنات کو وجود دیا ہے، جس کا نام ہے علی، اور اس بیٹے کا نام ہے عباس۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباس اس شخصیت کا نام ہے اس ہستی کا نام ہے جس کی تمنا علی مرتضیٰ کو تھی۔ مباہلے کے روز یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ حسنین رسول کے بیٹے ہیں، جب کربلا ہوگی تو میرا بھی تو کوئی بیٹا ہو نا، حسین رسول کا نائب ہے، میرا کون نائب ہوگا؟ اور بس اس تیاری میں حسین ابن علی کے ناصر کے لیے مولا کائنات نے تمنائے ولادت عباس کی تھی۔ ام البنین سے شادی ہوئی اور پھر
شادی کے 1 سال کے بعد اللہ نے چاند سا بیٹا عطا فرمایا. میرے مولا مسجد میں تھے، خبر ملی بیٹا ہوا ہے. مسجد سے گھر پہ آئے، ام البنین مبارک ہو، تو میرے اس بیٹے کی ماں بنی ہے جو میری شجاعت کا وارث ہوگا. ماں کہنے لگی مولا بچہ بہت خوبصورت ہے لیکن مولا اس نے آنکھیں نہیں کھولی. ام البنین میرا بیٹا جو ہے حسین کہاں ہے؟ حسین ذرا قریب آؤ. حسین قریب آئے، ذرا بھائی کو گود میں تو لینا. حسین ابن علی نے عباس کو گود میں لیا. ذاکرین کہتے ہیں بچے نے اپنے دونوں بازو بڑھا دیے، مطلب یہ تھا مولا آنکھ تو کھلتے رہے گی، میرے ہاتھوں کا نذرانہ قبول کر لیجئے. بس اس دن سے خود کو عباس نے خدمت حسین کے لیے وقف کر دیا تھا. حسین مسجد میں تھے، پانی طلب کیا، کمبر پانی لانے کے لیے اٹھے. عباس نے آواز دی بیٹھ جاؤ، اپنے آقا کے لیے میں پانی لاؤں گا. کم سن بچہ پانی کا جام لیا، سر پہ رکھ کے لا رہا تھا، پانی گرتا جاتا تھا. مولا دیکھتے تھے اور روتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اصحاب نے پوچھا مولا گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا آج عباس حسین کے لیے پانی لا رہا ہے نا، ایک دن میرا عباس حسین کے بچوں کے لیے پانی لینے جائے گا لیکن عباس کے بازو قطع کر دیے جائیں گے. بس سب کو انتظار تھا کربلا کا. اب عباس حسین کے ساتھ، حسین خط لکھیں تو کاتب عباس، حسین سفر کریں تو منتظم عباس، حسین کہیں قیام کا ارادہ کریں تو نظم و نسق کرنے والے عباس. کربلا میں تو پھر عجیب منظر ہو گیا. زینب کی چادر کا محافظ عباس، سکینہ کی امیدوں کا مرکز عباس، حسین کا قوت بازو عباس، لشکر حسینی کا علمدار عباس. مولا فرماتے ہیں عباس جب تک زندہ ہے میرے بچے اطمینان سے سو سکتے ہیں، لیکن جب عباس نہیں رہے گا میرے بچے اطمینان سے نہ سو سکیں گے. بس عزیزارو، بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے جس سے کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر فرمائش کرتے ہیں. جب بھی سکینہ عباس کو دیکھتی تو کہتی تھی امو بہت پیاسے ہو. جب بچے دیکھتے مولا پیاسے ہیں. لکھا ہے علماء نے کہ قمر بنو ہاشم نے خیموں میں آنا جانا بہت کم کر دیا تھا. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ عباس خدمت حسین میں آئے. مولا اب ایسی صورتحال ہو گئی ہے، دل تنگی کر رہا ہے، اب مجھ کو بھی اجازت دیجئے. ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. سقائے وفا کہتا ہے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. پھر کچھ سوچا، اچھا ایسا کرو عباس بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. روایت کے الفاظ پانی کی سبیل کرو. ہم نے محض واقعات کی یادگاریں قائم نہیں کی ہیں، ہم نے الفاظ کی بھی یادگاریں قائم کی ہیں. یہ سبیلیں اسی لفظ سبیل کے حکم کی تعمیل میں ہے جو میرے مظلوم امام نے کربلا میں استعمال کیا تھا. عباس حکم امام پہ سر کو جھکا کے خیمے کی طرف بڑھے، لیکن شجاعت کی حسرتیں دل میں رہ گئی کیونکہ فرمایا ہے پانی لے آؤ، یعنی جنگ کی اجازت اب بھی نہیں ملی ہے. عباس پانی لے آؤ. ایک مرتبہ خیمے میں آئے، سکینہ نظر آئی. سکینہ بی بی اپنا مشکیزہ لے آؤ. سکینہ مشکیزہ لائی. سکینہ ہم تمہارے لیے پانی لینے جا رہے ہیں. سقائے سکینہ
घोड़े पे सवार हुआ, मैदान की तरफ चला। शजाअत हैदरी के वारिस को आता देखा, लश्कर भाग गया। अब्बास का कब्जा फरात पर हो गया, घोड़े को दरिया में डाल दिया। अस्पे वफादार तू पानी पी ले। घोड़े ने मुंह को पानी के करीब ले जाकर एक मर्तबा आका की तरफ देखा। जब आका प्यासा है तो मैं कैसे पानी पीऊं? अब्बास ने एक मर्तबा चुल्लू में पानी लिया, इसके बाद दरिया में फेंक दिया। अब्बास कैसे पानी पिए? अभी सकीना प्यासी है। अब्बास बता रहे थे, ख्वाहिश पे टूट के गिरना नहीं आता, प्यासा हूं मगर साहिले दरिया पे खड़ा हूं। मश्क भर ली अब्बास ने और अब खेमे की तरफ चले। भागा हुआ